حضرت اویس پائنچی بیٹھ گئے، اپنی ماں کے پیر دباتے رہے اور جب ماں کے پیر دباتے دباتے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ماں کی آنکھ لگ گئی تو ماں سو گئی، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے دوسری طرف بستر پہ جا کر کے وہی بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے مکی مدنی سلطان کو یاد کرنے لگے، یاد مدینے کی آ گئی، ابو حضرت اویس کو تو رونے لگے، اتنا روئے کہ پوری رات نکال دی یاد محبوب میں، مصطفیٰ کی یاد میں رات بھر روتے رہے، دن نکلا پھر وہی اپنی ماں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد میں پھر چلے ہیں، اب وہی نوکری پہ چلے گئے، دن بھر اونٹ چراتے رہے، لکڑیاں جمع کی، ان کو بیچا، اپنی نوکری لی، اب میں آپ سے کہتا ہوں اونٹ چرانے میں قیمت ہی اس زمانے میں کتنی مل رہی ہوگی، آپ گھر آئے، گھر آ کر کھانا بنایا، کھانا بنا کر پھر ماں کو کھلایا، اب ماں کے پیر دباتے دباتے پھر سو گئے، اب جب یہ سلسلہ کافی چلتا رہا، دن نکلا، ابو بکر حضرت اویس آگے بڑھ گئے اور بڑھنے کے بعد عرض کیا تھا، ماں اب تیرے بیٹے کو رات بھر ہو گئی جاگتے جاگتے، کیا ہوا میرے لال؟ کہاں ماں مجھے آج اپنے محل کرتا ہے میں مدینے چلا جاؤں، دل کرتا ہے میں اجازت دے دو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن ماں کی کیسی ماں؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں ادھر ماں باپ گھر پہ بیٹھے رہے اور ہم مکے مدینے چلے گئے، ادھر ہم ٹور کر رہے ہیں، ادھر ماں باپ کے پاس صحیح سلامت لباس بھی نہیں ہے، ادھر ان کے کھانے کا بندوبست بھی نہیں ہے، ہم نے معاشرے میں یہاں تک دیکھا ہے جب بچے جوان ہو گئے، جوان ہو کر شادی ہو گئے، تب ہم نے دیکھا وہی ماں باپ جو کل تک تیرے لیے رات دن محنتیں کرتا رہا باپ، وہی باپ جو تجھے کبھی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا رہا، جو باپ مزدوری کرنے جاتا، جب واپس آتا دل کرتا کسی چیز کو لے کر کے کھا لوں، لیکن بچوں کی ممتا اس باپ کو کھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ یہاں تو اکیلے کھاؤں گا، گھر جا کے بچوں کو کھلا دوں گا، اور اس باپ نے کچھ رکھایا، اسی کو لیا لے کر کے چلا آیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسلام کے مقدس جیالو، مجھے آپ بتائیے تو صحیح، اب یہ ہمارا دستور رہا، اس باپ کا یہ کردار ہے، اس کی پوزیشن یہ تھی جو اپنے بچے کی فکر کرتا رہا کہ بچے بڑے ہو گئے، انہیں اسکول پڑھانا ہے، ان کی فیس کی فکر ہر کسی باپ کو ہے، دن بھر محنت کرتا رہا، نہ اس نے رات کو رات جانا، نہ اس نے دن کو دن جانا، رات دن لگا رہا اسی فکر میں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرے بچے کو اچھے کپڑے ملے، میرے بچے کا لباس اچھا ہو، عید کا موسم آیا تو اس وقت میں یہ پورا مہینہ کام کرتا رہا، اس کام کرنے کے باوجود اس نے اپنے پرانے کپڑے میں عید کر لی، لیکن بچے کو نئے کپڑے لا کر دیے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، یہی تو باپ ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اولاد جو ہے وہ ہر باپ اولاد جو ہے وہ سب کے لیے نشان عبرت ہے، تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی اولاد کل تمہارے ساتھ کرے گی۔ اگر تم نے چارپائی کو روڈ پہ رکھا ہے تو تمہاری اولاد تمہاری چارپائی روڈ پہ رکھے گی، تم نے دالان میں ڈالا ہے تمہاری اولاد تمہیں دالان میں ڈالے گی، تم نے انہیں ایک سائڈ کر دیا ہے تو یاد رکھنا اولاد تمہاری بھی تو ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ یہ ابو حضرت اویس کرنی ہے، اس قدر ماں سے پیار ہے، نہ اپنی تمنا ہے نہ اپنی کوئی دل کی خواہش پوری کی ہے، وہی پھٹا پرانا لباس ہے، گھر آتے ہیں ماں کے پیر دباتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، اپنے جوانوں سے عرض کرتا ہوں لوگوں، جب گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ چوم لیا کرو، اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو، اپنے ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کر کے گھر سے نکلو۔ آپ کہیں گے کس لیے؟ تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں لوگوں، جن سروں پہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ سر کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے، کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ جب گھر سے نکلو اپنے ماں کے قدموں کو چوم لو، ماں کے قدم چوم کے نکلو، اپنے گھر سے نکلو، اور جیسے ہی گھر سے نکلو گے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلو۔ یاد رکھ لینا آپ جن پیروں کے چکر میں پڑے ہو نا، آپ جن پیروں کے چکر میں پڑے ہو، ہمیں فلاں پیر بخشوا دیں گے، ہمیں فلاں پیر کا ہاتھ چوم لیں گے، ہمیں یہ فائدہ ملے گا وہ فائدہ ملے گا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا
رہا ہوں، آپ جس پیر کے ہاتھ چوم رہے ہو، آپ جس پیر کی بات کر رہے ہو، آپ جس پیر کی باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ اس پیر کے ہاتھ چومنے پر اگر وہ دعا دے دے، اس کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوگی بھی یا دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ہاں تمہارے گھر میں ایک تمہارا پیر اور موجود ہے، تمہارا مرشد موجود ہے، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں ماں کی شکل میں، باپ کے پیکر میں تمہارا پیر موجود ہے۔ دنیا کے پیر کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں باپ ایسے پیر ہے، آقا فرماتے ہیں جس کی قبولیت کی گارنٹی دنیا دار نہیں، مدینے کا تاجدار دے رہا ہے، احمد مختار دے رہا ہے، حقی مدنی سلطان دے رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اولاد کے حق میں اگر ماں باپ دعا کر دے تو اللہ پاک ان ماں باپ کی دعا کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، تعلیمات مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حسنین منظوری صاحب قبلہ، مسلمانان اہل سنت، علماء غوث الاعظم، جشن دستار فضیلت، عشق محبت، عشق محبت، کیا بات علیہ وسلم کے غلاموں یہ اویس کرنی ہے، کتنا پیار کر رہے ہیں، کتنی محبت کر رہے ہیں۔ مدینے نہ پہنچ سکے، مدینے نہیں پہنچے، اور جب مدینے نہیں پہنچے پھر عرض کرتے ماں رات بھر محبوب کی بہت یاد آئی ہے، اجازت دے دو کہ ہم مدینے چلے جائیں۔ عرض کرنا تھا ماں اجازت دے دو، تو ماں بھی روز روز سن سن کے تھک چکی تھی۔ ماں کہنے لگی او میرے بیٹے چل، شرط یہ ہے 8 پہر کی تجھے اجازت ہے۔ ارے دل لگ رہا ہے، تھک گئے، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ 8 پہر کی تجھے اجازت ہے بیٹا، 8 پہر میں جانا اور واپس بھی آنا ہے۔ اگر واپس نہیں آئے بیٹا تو قیامت کے دن حضور کے سامنے تیرا دامن پکڑ دوں گی۔ اتنا سننا تھا۔ اب اویس قرنی سوچ رہے ہیں 8 پہر مطلب 24 گھنٹے، یمن سے مدینہ ٹرین سے آدمی 24 گھنٹے میں جا کے نہیں لوٹے گا، کار سے نہیں لوٹے گا، اور ادھر تو پیدل چلنا تھا، پیدل۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ جب جس بندے سے پیار کرتا ہے اگر ایسی مشقت میں بندہ پڑ جائے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے لیے سمٹ جا، تو زمین سمٹ جایا کرتی ہے۔ حضرت اویس چلتے رہے دوڑ لگا دی۔ ارے جسے مدینے کی حاضری کی اجازت ملی ہو وہ کیا آسانی سے چلے گا؟ دوڑ لگاتے رہے۔ اب خیال نبی کے مدینے کا آیا، کہنے لگے اویس محبوب کے دربار میں جا رہے ہو، ہاتھ پیر پھینکتے جاؤ گے، اچھلتے کودتے جاؤ گے، تمہیں معلوم نہیں میرے امام کہتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ کوئی آسان جگہ تھوڑی ہے، تم دوڑے جا رہے ہو۔ ادھر عشق رسول تڑپا رہا ہے، ادھر مصطفیٰ کی ممتا کی باتیں یاد آ رہی ہیں، مجھے جانا ہے واپس بھی آنا ہے، کشمکش میں ہے۔ زمین کو رب نے سمٹنے کا حکم دے دیا، زمین سمٹی۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلاموں جیسے زمین کا سمٹنا تھا سمٹی ہے زمین، اور سمٹنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے میں حضرت اویس پہنچ گئے ہیں۔ اور جیسے حضور کے مدینے میں پہنچے بڑے خوش تھے، رات کو چلے تو صبح ہی پہنچ گئے، اور جیسے ہی صبح پہنچے ہیں ابھی 12 گھنٹے کا ٹائم ہے، مدینے سے واپس بھی آنا ہے۔ جیسے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا دیوانہ ہے۔ کون دیوانہ ہے؟ کہا یمن کا رہنے والا قرن سے آیا ہے، بڑا عاشق ہے نبی کا، کیا حضور گھر میں ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں حضور تو باہر گئے ہیں، کب آئیں گے؟ کہا شام کو آئیں گے۔ دیوانہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا، یار بڑی حسرت سے آیا تھا دیدار پھر نہ ہو سکا، کیا کیا جائے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے دل پہ صدمہ
لگا بیٹھ گئے. حضرت اما عائشہ اندر سے جھروکے سے جھانک کر دیکھا کہ یہ دیوانہ ہے, بال بکھرے ہیں, چہرے پہ داڑھی ہے, لمبی داڑھی ہے, پھٹا پرانا لباس ہے. اس لباس کو جب دیکھا تو کہا دیوانے کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں ہاں کہہ دینا یمن سے آپ کا ایک دیوانہ آیا تھا, نام بتا دے نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرتے ہیں اے میری ماں یہ تو بتاؤ, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ نام میں کیا بتاؤں گا, وہ نام میرا جانتے ہیں. تم اتنا کہہ دینا یمن کا رہنے والا دیوانہ آیا تھا, آپ کا عاشق آیا تھا, آپ کا متوالا آیا تھا, آپ کا پروانہ آیا تھا, اتنا سننا تھا. حضرت عائشہ کہتی نام تو بتایا جا, جب آئے ہو اتنی دور سے تو رک جاؤ, شرف صحابیت حاصل کر لینا, حدود کی زیارت کر لینا, منصب صحابیت ملے گا. کہا ماں مجبوری ہے, گھر پہ ماں اندھی ہے, نابینا ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, کوئی کھلانے والا نہیں ہے, کوئی پلانے والا نہیں ہے. اس ماں نے 8 پہر یعنی 24 گھنٹے کی اجازت دی تھی. اجازت کے بعد میں آ تو گیا ہوں, مجھے ماں کے پاس جانا ہے ورنہ دامن میرا پکڑ لیا جائے گا. اتنا سننا تھا. کہا میرا سلام اور میری ماں کا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا, اور میری ماں کے لیے اور میرے لیے دعا کرا دینا. اب جیسے ہی دیوانہ نکلا ہے, گھر آیا ہے, ادھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا حاضر ہو گئے. اور جیسے ہی مکی مدنی سلطان آئے ہیں, پیغمبر آدم تشریف لائے ہیں, گھر میں مصطفیٰ نے انٹری کی, اور جیسے ہی قدم رکھا عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ آج گھر کی خوشبو بتا رہی ہے کوئی آیا تھا. کیا بات ہے, گھر کی مہک بتا رہی ہے کوئی آیا تھا. کہاں آقا ایک دیوانہ آیا تھا. کیا بات ہے, واہ واہ, روکا نہیں, آقا مجبوری تھی. اب مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ کیا اس کے ہاتھ پر کوئی نشان تھا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے ظاہر میں حضور کی اور ابو حضرت اویس کرنی کی ملاقات, ارے بولو نا, نہیں ہوئی. کہا کہ ایسا ہے عائشہ, ہاتھ پر نشان تھا. ہاں. اب مصطفیٰ نے منبر سجایا, صحابہ کو بٹھایا, بیٹھے ہیں صحابہ. تب پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھ لینا, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جو کل آیا تھا وہ اور آنے والوں کی طرح نہیں تھا, وہ میرا اویس تھا, قرن کا رہنے والا تھا. کیا شان ہے اس کی. تب پیغمبر فرماتے صحابہ تم چاہو تو اس کی زیارت کر لو, لیکن سب کو زیارت کا موقع نہیں ملے گا. ان زیارت کرنے والوں میں یا تو عمر ہوں گے یا علی, ان دو کو تیسرا دیدار نہ کر پائے گا. صحابہ کہتے ہیں آقا پھر عمر کھڑے ہو گئے, علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر زیارت ہوئی تو ہم کیا کہیں؟ تب مصطفیٰ کہتے ہیں میرے عمر علی کہ میرا جبہ لے جاؤ, جبہ لے جا کر اس اویس کو پہنانا, پہنا کر اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا سے میری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. یہی اویس کرنی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے اے غلام حضرت سیدنا اویس کرنی ہے. ابھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی مگر انعام کس بنیاد پہ ملا؟ یہ انعام مل رہا ہے کہ آپ قرن پہنچ گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کوئی اویس نام کا رہتا ہے؟ کہاں ہاں اویس نام کے بات کر رہے ہو؟ ہاں ایک بندہ تو ہے, ادھر جاؤ جنگل میں جھوپڑی پڑی ہے, اس جھوپڑی میں اس کی بوڑھی ماں ہے, وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے, پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, اس کے چہرے پہ لمبی داڑھی ہے, حسین چہرہ ہے, لیکن ہاں اس کا دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس وہ اونٹ چراتا ہے, چرا کر جو پیسہ ملتا ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا دیتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں علی مل گئے
یہ ہے وہی جس کا پتہ مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کا پتہ مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کے بارے میں نبی نے بتایا ہے۔ اور جیسے یہ سنا حضرت عمر بھی آگے بڑھے، حضرت علی بھی آگے بڑھے، اور جیسے دونوں بڑھ رہے تھے اور بڑھنے کے باوجود جیسے ہی حضور حضرت اویس قرنی کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھلا، حضرت اویس سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کون؟ کہا ہم مکے سے آئے ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ مدینے سے اب ایک عاشق اگر مدینے کا نام سنے گا تو دل کیسے نہ مچلے گا۔ مدینے سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ آپ کو حضور نے سلام بھیجا ہے۔ کیا بات، سلام کانپ گئے ہیں اویس، مصطفیٰ مجھے سلام بھیج رہے ہیں، ایک چرواہے کو سلام بھیجا ہے۔ جب پیغمبر کا سلام سنا تو کہتے ہیں اے عمر، علی جب سلام کہا تھا تو کیا بولا تھا حضور نے؟ کہا کہ میرے اویس کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہا اویس میرا تھا؟ ہاں۔ اب اتنا سننا تھا، اویس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہتے ہیں سنو، حضور کی جبہ شریف کو رکھا، پہنایا، کہا تھا حضور نے کہ میرے اویس کو یہ میری امانت دینا، امانت دے کر میری امت کی بخشش کے لیے اس سے دعا کرانا۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کی دعا پہ میری امت کی میری آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت اویس کانپ گئے، کہاں میں کہاں مصطفیٰ کی امت، کہاں میں کہاں مصطفیٰ کا جبہ شریف۔ جب اتنا سنا تو حضرت عمر سے حضرت اویس قرنی نے کہا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھا تو ہے، کتنا دیکھا ہے؟ بہت دیکھا ہے۔ ارے جو سفر میں ساتھ رہے، چلتا پھرتا ہو، ہر وقت آتا جاتا ہو تو وہ دیکھے گا نہیں؟ ارے بولو، دیکھے گا۔ عمر کہتے ہیں بہت دیکھا ہے۔ علی تم نے کہا بہت دیکھا ہے۔ ارے میں نے تو آنکھیں ہی ان کی گود میں کھولی ہیں۔ کیسے ہے مصطفیٰ؟ حلیہ بتاؤ پیغمبر کا۔ علی کہتے ہیں دیکھا تو بہت ہے۔ پھر اویس کہتے ہیں یہ بتاؤ حضور کو دیکھا ہے تو یہ بتاؤ حضور کی دونوں بھویں ملی ہوئی ہیں یا جدا جدا ہیں؟ حیرت میں پڑ گئے عمر اور علی۔ دیکھا تو بہت بار ہے لیکن ایسے نہیں دیکھا ہے کہ بھویں ملی ہیں کہ الگ الگ ہیں، یاد نہیں ہے۔ اب علماء کہتے ہیں حضور کی شان ایک یہ بھی ہے، جب کوئی قریب سے دیکھتا ہے مصطفیٰ کو تو حضور کی دونوں بھویں جدا جدا لگتی ہیں، اور جب کوئی دور سے دیکھتا ہے تو بالکل ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں علی تم نے حضور کو دیکھ لیا، عمر تم نے حضور کو دیکھ لیا؟ ہاں۔ کہا کہ ایسا ہے، اویس کہتے ہیں جب تم نے قریب سے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ کہاں دور سے دیکھا؟ دیکھ لیا۔ اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ اب بتاؤ کہ ملی ہوئی ہیں یا جدا جدا ہے؟ حضرت عمر علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، علی عمر کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ دیکھا تو بہت بار ہے لیکن بتانے سے قاصر ہے۔ اب حضرت اویس قرنی کہتے ہیں اگر اجازت دو تو میں بتا دوں مصطفیٰ کی بھویں ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہے؟ تو حضرت علی حضرت عمر کہتے ہیں اے اویس تم بتا دو، تم نے تو کبھی مدینے گئے نہیں ہو، گئے ہو تو حضور سے ملے نہیں ہو، لیکن تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو کہا سنو مصطفیٰ کی بھووں کی بات کر رہے ہو، تم نے سر کی آنکھوں سے نہیں خواب میں دل کی آنکھوں سے مدینے والے کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور عبداللہ میاں صاحب اللہ بریلی شریف آگئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں گالی بول گئی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ارے بھائی بڑا بھائی ہو یا ہو چھوٹا لیکن خون تو وہی ہے۔ کیا بات ارے وہی تو ہے۔
اب ہمیں تو نسبت کا احترام بے کرنا شک ہے، ہاں اور اللہ کا شکر ہے ہم نسبت والے ہیں، جی بے شک اپنے بزرگوں کے گستاخ نہیں، اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ حضرت اسٹیج پر